انڈیا کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ایک اور تشویشناک واقعہ پیش آنے والا ہے اور عدالت میں اس معاملے کو اب ڈسکس کیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا تھا بابری مسجد کا سانحہ کہ کس طریقے سے بابری مسجد کو وہاں پر شہید کیا گیا رام مندر کی تعمیر کے لیے، اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا مساجد کے بعد اب درگاہیں بھی مندر بن جائیں گی؟ اور ایک بہت مشہور درگاہ اجمیر شریف کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے۔ مودی سرکار میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں پر ظلم و تسلط بالکل بے خوف و خطر ہو کر جاری ہے۔ بابری مسجد کی جگہ جب مندر بنا تھا تو اس کے بعد جو انتہا پسند ہندو ہیں، جو ہندوتوا کے جو ماننے والے ہیں، انہوں نے مزید مسلمانوں کے جو مذہبی مقامات ہیں ان پر نظریں جما لی ہیں، اور انتہا پسندوں کا اس بار نشانہ ہے درگاہ اجمیر شریف۔ بڑا مشہور مقام ہے جی۔ بھارتی ریاست راجستھان کی عدالت میں ہندو سینا کے سربراہ وشنو گپتا نے درگاہ معین الدین چشتی میں مندر کی تعمیر کے لیے ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ اب یہ بڑی ایک عجیب سی درخواست ہے، کیونکہ اس درخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ درگاہ کے احاطے میں ایک مندر تھا اور اب اسے بحال کیا جانا چاہیے۔ مطالبہ یہ کیا گیا ہے اس درخواست میں کہ درگاہ میں مندر ہونے اور اس کی جو تاریخی قدر و منزلت جاننے کے لیے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے جانچ پڑتال کروائی جائے، اور جو انتہا پسند ہندو رہنما ہے بیسیکلی اس نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ ہندو پجاریوں کو درگاہ میں اپنی عبادت کرنے کی بھی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے، اور اجمیر کی جو درگاہ کمیٹی ہے، پھر وزارت اقلیتی امور ہے اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، ان تینوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ 20 دسمبر کو جواب جمع کروانے کا ان کو حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ سچویشن ہے۔ بھارت کا 1991 کا پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے، 15 اگست 1947 کے بعد سے کسی بھی مذہبی تعمیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا اسے تبدیل کرنے سے روکتا ہے یہ قانون، لیکن جب مودی سرکار کی بات آتی ہے تو پھر قانون تو ان کے لیے معنی نہیں رکھتے۔ انہوں نے ہندو ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پہلے بابری مسجد کی جگہ مندر بنایا، اور اب دیگر تاریخی مساجد ہیں اور جو درگاہیں ہیں ان پر بھی نظریں جمی ہوئی ہیں، اور ایک ظاہر ہے ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی ایک قابل احترام جگہ ہے درگاہ اجمیر شریف، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگ بھی وہاں پر آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہم اکثر آپ دیکھیں گے کہ کوئی فلم پریمیئر ہو رہا ہے تو وہاں پر جا رہے ہیں فلم سٹارز، اور وہاں پر جو ہے وہ چادریں چڑھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں وہاں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑی ایک مشہور جگہ ہے، لیکن چونکہ جس طریقے سے وہ جو ہندوتوا ذہنیت ہے، وہ ذہنیت یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے نام بھی تبدیل کرنے ہیں، جہاں پر اگر کوئی مسلمان ہسٹری سے جڑا نام آئے گا ہم نے تاج محل کو بھی تبدیل کر دینا ہے، ہم نے مساجد کو، مندروں کو، سب کو تبدیل کر دینا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اندھا گڑھا ہے جس کے اندر ہندوتوا جو ہے وہ پورے ہندوستان کو لے کر جا رہی ہے، اور اسی اندھے گڑھے کی بات سے میں آپ کو ایک اور خبر کی طرف لے کر چلتا ہوں، اور یہ جو خبر ہے یہ بیسیکلی اس کا تعلق ہے گوگل میپ سے۔ اچھا، گوگل میپ جو ہے وہ ہم سب استعمال کرتے ہیں اور بڑی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ گوگل میپ ہمیں جہاں پر لے جاتا ہے ہم بس وہ میپ دیکھتے ہیں، اور اس کی جو باجی اس کے اندر جو بات کر رہی ہوتی ہے وہ ہمیں جہاں لے جاتی ہے ہم اس کی آواز سنتے ہیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا ہی تشویشناک سا، خطرناک سا واقعہ پیش آیا بھارت میں ہی، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو ہم یوں کہیں کہ جی اگر آپ اندھی تقلید کریں گے تو گڑھے میں آپ کو گرا سکتی ہے اندھی تقلید، اور کبھی کبھی آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ واقعہ بھارت میں پیش آیا جہاں پر ایک گاڑی گوگل نیویگیشن ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ندی میں جا گری۔ اتر پردیش میں ٹوٹا ہوا پل ہے، اس پل سے یہ گاڑی گری ہے، اور اس کے نتیجے میں 3 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد وہاں کے حکام نے گوگل میپس اور مقامی حکام کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور سال کے شروع میں سیلاب کی وجہ سے پل کا جو اگلا حصہ ہے وہ ندی میں گر گیا تھا، لیکن سسٹم میں اس تبدیلی کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ جی پی ایس نے جو بدایوں میں داتا گنج کے قریب اس راستے کو آپریشنل دکھایا، اور ڈرائیور اسی حساب سے گاڑی چلا رہا تھا، اسی سپیڈ میں تھا، ندی میں وہ جا کر گرا۔ پل کے قریب حفاظتی رکاوٹوں یا پھر انتباہ کے جو نشانات تھی وہ بھی نہیں تھے، تو پھر اس کی وجہ سے یہ مہلک حادثہ ہوا ہے، اور پولیس نے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے 4 انجینئرز کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے، اور گوگل میپس کے ایک ریجنل آفیسر سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے، تاہم پولیس شکایت میں ابھی تک ان کا نام نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں جی ایک اور ملک کی جہاں پر چاندی ہو گئی ہے، اور چاندی ہوئی ہے سونا ملنے سے۔ چین کی بات کر رہے ہیں جی۔ چین میں سونے کی ایک بہت بڑی کھیپ دریافت ہوئی ہے جی۔ وہ کھیپ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی دریافت ہوئی ہے، چین کا یہ معاملہ ہے کہ 80 ارب ڈالر کی مالیت کا سونے کا ذخیرہ چین میں
دریافت ہوا ہے. بالکل. اور چین کا جو صوبہ ہے ہینان، اس میں صوبے کا سونے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملا ہے جس کی مالیت کم و بیش 83 ارب ڈالر تک بتائی جا رہی ہے. رپورٹ کے مطابق ہینان اکیڈمی آف جیولوجی نے 2000 میٹر سے زائد گہرائی میں 300 ٹن سونا دریافت کیا اور ماہرین کی جانب سے اسے اب تک ملنے والے ذخائر میں سے سونے کا سب سے بڑا ذخیرہ کہا جا رہا ہے. ذخیرہ دریافت کرنے والے گروپ کے مطابق 3000 میٹر کی گہرائی میں 1000 ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں. اور چین جو ہے وہ دنیا میں سونے کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، جو کہ دنیا میں کل سونے کا تقریباً 10% پروڈیوس کرتا ہے. تو یہ چین کی سگنیفیکنٹ ہے. اچھا، چین کا ذکر ہو اور امریکہ کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو ذرا ہم چلتے ہیں امریکہ کی طرف، اور امریکہ میں ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ہمیں ذرا بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کابینہ ہے 15 رکنی کابینہ، اس کا انتخاب ہو گیا ہے مکمل، اور 3 ہفتوں میں اعلیٰ عہدوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور غیر روایتی عہدیداروں کا انتخاب مکمل کر لیا ہے. اب ایڈمنسٹریشن میں کس طرح اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے ہمارے نمائندے جو ہیں فیصل شاہ وہ ہمیں بتائیں گے. جی فیصل، بتائیے. جی بالکل، 20 جنوری کے روز نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، لیکن اس وقت امریکہ کے سرکاری محکموں میں جو صورتحال جاری ہے وہ ہے ٹرانزیشن ٹیمز کے دورے. اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ جن لوگوں کا انتخاب کر چکے ہیں، اس میں سے 33 ایسے لوگ ہیں جن کی اپوائنٹمنٹس کے لیے سینٹ سے منظوری ضروری ہوگی، اور کل 25 ایسے لوگ ہیں جن کی جو ایڈمنسٹریشن کے اندر، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر اپارٹمنٹس ہیں، اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی فیصلے کر چکے ہیں، اس کے لیے کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی یہ سیاسی تقرریاں کہلاتی ہیں. اس وقت سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو 33 لوگ ہیں جن کے لیے سینٹ سے منظوری چاہیے، یہ مختلف ڈپارٹمنٹس، مختلف محکموں کے یا تو سربراہان ہیں یا پھر سیکرٹریز ہیں اور اعلیٰ آفیشلز ہیں، جس میں امریکی محکمہ خارجہ، محکمہ داخلہ، محکمہ دفاع، فائننس اور اس طرح سے جتنے بھی اہم عہدے ہیں وہ شامل ہیں. اب ان سب لوگوں میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاہ فام امریکی شہری موجود نہیں ہے. پھر دوسری جانب وہ لوگ جو کہ سیاسی تقرریوں کے اندر موجود ہیں، جس میں وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل سیکرٹریز ہیں اور ڈپٹی چیف آف سٹافز ہیں جو وائٹ ہاؤس کے اندر ذمہ داریاں سر انجام دیں گے. ان میں بھی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ سفید فام باشندے ہیں. صرف ایک انڈین اوریجن کے ریپبلکن رہنما ہیں جنہیں ویوک رام سوامی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ اس وقت تک کی جو ٹرانزیشن ٹیمز کو لے کر فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس سارے معاملے کے ساتھ اس وقت دورے کیے جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے، محکمہ دفاع کے، محکمہ خارجہ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی جیسے جو ڈپارٹمنٹس ہیں. اور یہاں پر جو ٹرانزیشن ٹیمز اس وقت کر رہی ہیں، وہ جو انتظامیہ اس وقت جا رہی ہے ان کی چیزیں جہاں تک پہنچ چکی ہیں، جہاں سے انہیں آگے بڑھانا ہے، ان چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسچینج آف انفارمیشن جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے. امریکی سیاسی تاریخ میں اور ٹرانزیشن کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا حساس بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی حساس وقت میں جو نئی انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آ کر ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی ہیں، وہ لوگ آ کر یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں. تو اس وقت ایگزیکٹلی یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. بہت شکریہ ادا فیصل شاہ، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ٹرانزیشن پیریڈ جو امریکی حکومت کا ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. یہ ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا.